میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. آج ڈسکس کریں گے کچھ ٹاپک پہ. پہلا ٹاپک جو ہمارا بلوچستان میں جو ایک واقعہ پیش آیا اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. اس کے علاوہ بارش پہ ہم گفتگو کریں گے. برسات جو چل رہی ہے اس حوالے سے ہمارے کیا اقدامات ہونے چاہیے اس پہ بات کریں گے. اور اس کے علاوہ سیاسی صورتحال جو ہے, ملکی سیاست جو ہے, اس پہ بات کریں گے. اور مفاد پہ بات کریں گے کہ ملکی مفاد کتنا اہم ہونا چاہیے. ان ٹاپک پہ بات کریں گے. سب سے پہلے ہم بلوچستان کے واقعے پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں جی, بہت ساری بحث چل رہی ہے بلوچستان کے واقعے کے حوالے سے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایسا ہوا, انہوں نے محبت کی شادی کی, انہوں نے نکاح کیا. دیکھیں, کچھ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کی پہلے سے شادی تھی. ان ساری باتوں کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جو قتل ہوا ہے وہ زیادتی ہوئی ہے. کسی بھی ریاست کے اندر خود فیصلہ کرنا, ریاست کے اندر ریاست بنانا کسی بھی قانون میں جائز نہیں ہے. تو اس پہ حکومت کو سخت قسم کا سٹینڈ لینا چاہیے. حکومت کو اس طرح کا سٹینڈ لینا چاہیے کہ دوبارہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. یہ میرا پوائنٹ ہے. باقی انہوں نے کیا کیا, کیسے کیا, وہ ایک الگ میٹر ہے, اس پہ بعد میں بات ہو سکتی ہے. لیکن اس میں بات کرنا ضروری ہے. ایک اگر مجرم ہے, اس مجرم کو آپ پولیس کے حوالے کریں, عدالت میں پیش کریں, عدالت کا فیصلہ آئے, جو سزا سنائی جائے اس سزا کو تسلیم کیا جائے, اس کو مانا جائے. اس کے علاوہ خود فیصلہ دے دینا, خود ہی جج بن جانا, خود ہی وکیل بن جانا, خود ہی فیصلہ سنا دینا, یہ کسی بھی ریاست کے اندر خود سے ریاست بنانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے. اس پہ حکومت کو سٹینڈ لینا چاہیے اور ایک ایسا فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ یہ نیکسٹ کے لیے عبرت بن جائے اور کوئی بھی بندہ اس طرح کا فیصلہ نہ کرے. اگلی بات کرتے ہیں ہم بارشوں کے حوالے سے. پاکستان میں اس وقت بارشوں کی بڑی تیز صورتحال چل رہی ہے کہ بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں اور مختلف جگہوں پہ سیلاب بھی آ رہا ہے. تو اس میں نا ہمیں آپ فون میں سنیں, آپ کو ٹون جو لگ رہی ہے اس میں باقاعدہ طور پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو کیا کیا احتیاطی تدابیریں کرنی چاہیے. تو ایک جو سفر ہے اس سے ذرا اجتناب کریں اور خاص طور پہ ایک بات ذہن نشین کریں, جیسے کرنل صاحب جو ہیں وہ گاڑی کے ساتھ جو سیلاب کے پانی میں چلے گئے. اس کے علاوہ اسلام آباد میں جو شدید بارشیں ہوئیں, سید پور گاؤں میں گاڑیاں جو ہے نا پانی میں بہتی ہوئی چلی گئیں. تو اس کا آپ ایک خاص طور پہ خیال رکھیں. جو مقامی لوگ ہیں نا ان کی بات کو لازمی سن لیں. اگر وہ آپ کو منع کر رہے ہیں کہ یہاں سے نہ جائیں, اگر وہ آپ کو روک رہے ہیں تو آپ ان کی بات سنیں, اپنے فیصلے نہ کریں. اپنے آپ کو ماہر بننے کی کوشش نہ کریں کہ میں کر لوں گا, میں بہت تیس مار خان ہوں, میں کوشش کر لوں گا. تو آپ کم سے کم جو مقامی لوگ ہیں ان کی بات کو لازمی مانیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ سفر کریں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. جان جانا جو ہے بہت بڑا نقصان ہے. آپ اکیلے کی جان نہیں جاتی, آپ کے پورے خاندان کا جو ہے مسئلہ ہوتا ہے, پورے خاندان کو دیکھنا ہوتا ہے, پھر پورا علاقہ جو ہے وہ بھی غمزدہ ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ دیکھیں جان جانا برحق ہے لیکن کچھ احتیاطی تدابیریں بھی تو ہونی چاہیے. جب آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہاں سے آپ اگر گاڑی لے کے جائیں گے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے, تو لیکن آپ کہتے ہیں جی میں خود کر لوں گا, کوئی مسئلہ نہیں, تو پھر نقصان ہوگا. اسی طرح کچھ لڑکے نالا لئی کے اندر نہاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں, کہتے ہیں جی ہم تیراک ہیں, ہم تیراکی کر لیں گے, تو وہی بیچارے ڈوب جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کی جائیں. سیاست پہ بات کرتے ہیں جی. اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے وہ ایسی ہے جی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ 5 تاریخ کو ایک احتجاجی مہم جو ہے نا وہ آغاز تو کر دیا, لیکن اس کو پیک پر لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ملکی سطح پر احتجاجی جو ہے تحریک چلانا چاہ رہے ہیں. لیکن بات اس پہ کریں گے کہ کیا ایسا ممکن ہے, پی ٹی آئی ایسا کر پائے گی؟ میرے خیال میں اس وقت جو پی ٹی آئی کی صورتحال ہے وہ اتنی سٹرونگ نہیں ہے کیونکہ اندر دراڑیں پڑ چکی ہیں. سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو نائب چیئرمین یا وائس چیئرمین ہے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں, ان کی رہائی کی جو ہے نا خبر آ چکی ہے. تو اگر وہ رہا ہو جاتے ہیں تو باقی جتنے لیڈر ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ وہ سارے تتر بتر ہو جائیں گے کیا, یا پھر ایک اور دراڑ پڑ جائے گی, ایک اور نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا؟ تو پی ٹی آئی کو متحد کرنے کے لیے ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو ایک متفقہ لیڈر ہو, جس کی سارے لوگ بات مانیں. علی مین گنڈا پور کی بات کوئی نہیں مان رہا, عمر ایوب کی بات کوئی نہیں مان رہا, پھر اس کے بعد باقی جو مختلف لیڈر ہیں جیسے کے پی کے میں میٹنگ ہوئی اور پنجاب والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اطلاع ہی نہیں ملی. تو اگر اس طرح کی صورتحال ہوگی تو پھر پی ٹی آئی جو ہے نا وہ مضبوط تحریک کبھی بھی نہیں چلا سکے گی. اگر اس نے مضبوط تحریک چلانی ہے تو اس کو متحد ہونا پڑے گا. اب بات کرتے ہیں جی ملکی مفاد کی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہم اکڑ جاتے ہیں, جس میں ہم سٹینڈ لے لیتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں ملکی مفاد ہمارے لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے. سیاست کو لے کے چلیں گے ہم.
اگر ہم سیاست کو لے کے چلتے ہیں تو اس میں بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ملکی مفاد کیا ہے. اب چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پیپل پارٹی ہو، چاہے جماعت اسلامی ہو، چاہے ٹی ایل پی ہو، چاہے کوئی بھی ملکی سیاسی جماعت ہو، اس کے ورکر بننا بہت اہم ہے. کیونکہ آپ اپنے نظریاتی ورکر بنیں گے، آپ نظریات کو لیں گے، پھر اس کے بعد آپ آگے جا کے کسی نہ کسی جماعت کا حصہ بن سکیں گے، اور پھر اس بیس پہ آپ کچھ تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں گے. لیکن جہاں ملکی مفاد اور جماعت کا مفاد آپ اس پہ ٹکرا جاتا ہے، تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ جماعت کو چھوڑ کے ملکی مفاد کو زیادہ اہمیت دیں گے. جیسے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے آپ فرض کریں کہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور اس حالات کے دوران آپ کوئی ایسا ایونٹ یا ایسا پروگرام کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ملکی مفاد کو نقصان پہنچ سکتا ہے. جیسے جنگ کے دوران جلسے جلوس کرنا شروع کر دیے جائیں اگر، تو یہ ملکی مفاد میں نہیں ہوتے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے ہمیں ایز اے پارٹی ورکر، ہمیں پارٹی ورکر بعد میں ہونا چاہیے، پاکستانی پہلے ہونا چاہیے. تو ابھی کی جو صورتحال ہے اس پہ ہم نے ڈسکس کی. انشاءاللہ روز یا ایک دن چھوڑ کے اس طرح کی ٹاپک پہ گفتگو کریں گے. ساتھ آپ کامنٹس پہ بتائیے گا کہ کس ٹاپک پہ آپ بات سننا چاہتے ہیں. اجازت چاہوں گا، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.